نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ الانفطار پہ غور و فکر کریں گے۔ تدبر القرآن کے سلسلے میں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمیں بہت بڑی بڑی حقیقتوں سے آگاہ کرتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کا اینڈ یاد دلائے، جس سے آپ کے ریزلٹس متعلق ہوں، ہم اس چیز کے بارے میں بہت کیوریس ہوتے ہیں۔ مثلا آپ جب خود چھوٹے تھے، میں بھی چھوٹی تھی، ہمارے ماں باپ ہمیشہ ہمیں ایک بات کہتے تھے، پڑھ لو پھر پاس ہو جاؤ گے، کامیاب ہونا ہے تو محنت کرو۔ شروع سے ہم دیکھتے آئے، ذرا سا شعور شروع ہوتا ہے انسان کا تو اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم جو کرو گے امتحان میں وہی آئے گا، اگر تمہاری محنت ہوگی تو تمہارا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ کامیابی کا کانسیپٹ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے۔ بچپن میں اگر کوئی ہم سے پوچھتا کامیابی کیا ہے تو ہم کہتے تھے سنڈے کا دن، چھٹی، سونا۔ تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو سکسیس کس چیز کا نام ہے؟ امتحان میں کامیاب ہونا، پہلی کلاس سے دوسری میں اور دوسری سے تیسری میں جانا، اور اسی طرح سے بڑے ہوتے گئے تو سکسیس یا کامیابی یا نجات کا کانسیپٹ بڑے سے بڑا ہوتا گیا۔ قرآن پاک حقیقت میں ہمارا بہت خیر خواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو الحکیم بھی کہا اور اس کتاب کو معجزہ بھی کہا، شفاء لما فی الصدور بھی کہا۔ بہت سارے نام ہیں قرآن پاک کے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا بعد میں لے سکتے ہیں لنک، کہ جہاں سے آپ قرآن پاک کے تقریباً 30 سے 35 ناموں کی ڈیٹیلز پڑھ اور سن سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو کتاب کا رخ میرے آپ کے سامنے ہے، یہی آج کی اس صورت کا بھی تھیم ہے کہ وقت پڑنے پہ کسی مشکل میں دوچار ہونے سے پہلے آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں مہذب قوموں کا یہی شعار ہوتا ہے، وہ پہلے سے برف کے آنے سے ارینجمنٹس کر کے رکھتے ہیں کہ برف آئے گی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی تو پھر اب چھپر ڈالنے کا کیا فائدہ۔ ہر کامیاب انسان نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کیے کہ جو اس کو وقت سے پہلے آنے والے خطرات سے بھی آگاہ کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لفٹس جو ہوتی ہیں، ہائیس آپ کی ہماری، اس کے باہر ایک چیز لکھی ہوتی ہے، ان کیس آف فائر۔ امریکہ میں تو بہت بڑا بڑا لکھتے ہیں کیونکہ وہ آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ان کیس آف فائر مطلب کیا ہے؟ اور نیچے چھوٹا سا لکھا تھا، پلیز ٹیک دا اسٹیئرس، یعنی لفٹ میں نہیں آپ نے بیٹھنا اگر بلڈنگ میں آگ لگ گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد کو مشکوک دکھے تو ہمیں بتائیں۔ ایئرپورٹ پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ خبر آ رہی ہوتی ہے، اگر آپ کبھی ان کے اناؤنسمنٹ سنیں، if you see any suspicious thing، کوئی ایسا خطرناک چیز، کچھ بھی سامان دیکھیں تو بتائیں۔ ساری بات کا خلاصہ کہ ہم ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میڈیکل کی زبان میں کہہ دوں تو وہ ڈاکٹر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جو پہلے سے میں کہہ دے کہ دیکھیں یو آر گیننگ دا ویٹ، پلیز کنٹرول یور ویٹ، آپ کی شوگر لیول بالکل بارڈر پہ جا چکی ہے، اگر آپ نے کیئر نہ کی تو پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ہر ڈاکٹر میرا خیال ہے اپنے مریض کا اس لیے بہت بڑا محسن ہوتا ہے کہ وہ آنے والے وقت سے پہلے سے وارن کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب بھی مجھے آپ کو یہی پیغام دیتی ہے، کیا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ وہ ایک بڑی آفت تمہارے سر پر آ جائے، تم آج اس کے لیے تیاری کر لو، اور جو تیاری کر لیتا ہے اس کے لیے پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اگر اس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں تو آپ کو مسئلہ نہیں۔ ویٹ اپنا گین کرنے سے روکنا ہے، کیا آپ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 مہینے ہفتہ کچھ کوئی پیکیج فوڈ کا یوز کریں؟ نہیں، اٹ کین ہیلپ اگر آپ کا بہت ہی اوور ہے، لیکن جب تک آپ فوڈ کے پروسیس کو اپنا لائف سٹائل نہیں بنائیں گے، ہیلدی فوڈ نہیں کھائیں گے، آپ ہمیشہ ہی اسی کوشش میں رہیں گے، کچھ عرصے کے بعد آپ کا ویٹ دوبارہ گین ہوگا۔ ایک سسٹر کے پاس تھی میں، تو بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ میں آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی بھائی کی شادی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے بہن سے ان کی فون پہ بات سنی تو بہن کا بھی یہی حال ہے کہ بہن بھی شادی کی خوشی میں ویٹ لوز کر رہی ہے۔ تو ایک دن بیٹھی تو مجھے کہنے کی میری امی بھی ویٹ لوز کر رہی ہیں۔
کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ بیٹے کی شادی ہے. تو میں نے کہا نام دیا میں نے, مجھے ڈیٹ شادی کی پتہ تھی. میں یہ سوچ رہی ہوں شادی کے ایک دن بعد آپ سب نے کتنا کھانا ہے کیونکہ آپ نے اپنا گول گین کر لیا, شادی آپ نے اچھے سے وہ موڈ میں کر لی, لیکن اگلے دن پھر بندہ ریلیکسڈ ہو جاتا ہے. بلکہ میں نے کہا آپ نے شادی کی اتنی مٹھائی کھانی ہے کہ یہ سارا ویٹ دوبارہ چڑھ جانا ہے. اٹس ٹرو رائٹ. جب تک ہم لائف سٹائل نہیں بناتے نا, چیز کو ہم مینٹین نہیں کرتے. کتاب قرآن مجھے آپ کو جو سوچ دیتا ہے وہ یہی ہے کہ چینج یور لائف سٹائل, ہیلدی لائف سٹائل. اور یاد رکھیے اللہ مجھ سے, آپ سے, میری ماں, میری دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کبھی مجھے کو میرے نقصان کی یا میرے من کو جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کا حکم نہیں دے گا. کوئی ماں نہیں ہے کھانا پکائے اور کہ خبردار کھایا تو, کپڑے سلوا دیے خبردار پہنے تو, نہیں کرتی ماں. مائیں تو ہاں بلکہ اس کے اپوزٹ ہی رہتی ہیں, ہر وقت کھا لو, پی لو, پہن لو, اوڑھ لو. اللہ ہمیں کھلانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں پلانا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے اچھا کپڑا پہنے, اچھی گاڑی میں رہیں, اچھے گھر میں رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آپ کی خوشی کا دشمن نہیں ہے. یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ کا پوائنٹ ہے جو آج کی جنریشنز کو مل گیا کہ یور گاڈ از سو بورنگ, نعوذ باللہ. یعنی ایسے جملے میں سنتی ہوں لوگوں سے, ہی از ویری مین, نعوذ باللہ. اور ایک ماں نے اپنے بچے کی بات شیئر کی, اس نے کہا کہ وائی یو آر ٹاکنگ ٹو یور انویزیبل فرینڈ, آلویز یو آر ٹاکنگ ٹو, یعنی تم اس دوست سے باتیں کرتی رہتی ہو تو تمہیں نظر ہی نہیں آتا. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو جنہ. یہ مسلم بچے کی کہانی ہے. کیوں بھائی تمہیں جنت میں کیوں نہیں جانا؟ کہنے لگا دیر از نو فن دیر, نو میوزک, نتھنگ, میں نے بور ہونے جانا ہے. یہ آج کی جنریشن کا ایک پرسیپشن بنتا جا رہا ہے. یاد رکھیے اگر میں نے آپ نے دین کا پیغام خوبصورت طریقے سے بالکل روم ٹیمپریچر پہ رہ کے جائز ناجائز حلال حرام کی حدوں کے اندر رہ کر نہ دیا تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بچے وہ کہنے لگ جائیں گے جس کے اب اثرات نظر آ رہے ہیں. اللہ کے دین میں ہر چیز کی گنجائش ہے. کوئی ایسی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہی نہیں کہ جس کو پورا نہیں کرنا. بھوک لگتی ہے, سٹمک کھانا مانگتا ہے تو کھانا حرام تو نہیں, یہ تو نہیں اللہ نے کہا اگر کھایا تو گناہ گار ہو جاؤ گے. پیاس لگتی ہے, زبان پانی مانگتی ہے تو پانی پینا, کوئی بھی پینی چیز منع نہیں ہے. رات کو نیند آتی ہے, جسے مانگتا ہے نا تو اللہ کے خبردار سوئے تو تمہیں آگ میں ڈال دوں گا. بھئی اللہ جی آپ نے خود ہی نیند دی ہے ہمیں, اللہ نے کہہ دیا. ایک دن کا پورا پروسیس گزار کر اگلے دن اٹھتے ہیں, دل کرتا ہے شاور لیں, ہمارا جسم کہتے ہے شاور لیں, ہاں اللہ کہتے خبردار شاور لیا تو بس تم آگ میں چل جاؤ گے. اللہ ایسا نہیں ہے. الحکیم, العلیم, البصیر. اللہ کے تو آپ 99 نیم صرف دیکھ لیجئے, وہ تو اتنا پیارا انسان کے اندر شارک کو جاننے والا. تو آپ اور میں صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس دنیا کو بھی انجوائے نہیں کر پا رہے ہوں گے, اور آخرت تو اللہ کو پتہ. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں سورۃ انفطار آپ سے مجھ سے کیا کہتی ہے. بہت ہی پیاری سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 82 نمبر کی سورہ ہے, یعنی 81 سٹیئرز گزر چکی. اب بالکل قرآن پاک اپنے اختتام کی طرف ہے, اور آپ سب جانتے ہیں آخری دنوں میں تو صرف وارننگز ملتی ہیں. بچے کے امتحان میں تھوڑے دن رہ جائیں تو ماں کہتی ہے اب تو پڑھ لو, اب سونا چھوڑ دو, اب یہ ذرا دوستوں میں بیٹھنا چھوڑو, پڑھو. شادی سے کچھ دن پہلے بیٹی ہمیشہ ڈانٹی کھاتی تھی, اب یہ ہونا ہے, آگے تمہارے سے یہ ہونا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے 30th پارہ از ریئلی بالکل ہمیں بتاتا ہے کہ اب تمہاری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. اور سورۃ انفطار جو ہے یہ ان صورتوں میں سے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے, یعنی ایک ویژول کانسیپٹ تم اگر قیامت کا دیکھنا چاہتے ہو, تو اذا الشمس کورت, اذا السماء انفطرت, اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کر لے. وہ پڑھ لے. پچھلی ہم پڑھ چکے ہیں, بیچ کی پڑھ رہے ہیں, انشاءاللہ آگے سورہ انشقاق بھی پڑھیں گے. آپ کہیں گے نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک ایٹ دیٹ, میں نہیں دیکھنا چاہتی قیامت کے دن کیا ہوگا. تو ٹھیک ہے, نہیں دیکھتے, بند کر دیتے. پھر کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ کیا اگر میں اور آپ آج یہاں بیٹھ کر قیامت کو یاد نہیں کریں گے تو کیا قیامت نہیں آئے گی؟ اور کیا میرے آپ کے اس چیز سے آنکھیں بند کرنے سے وہی بات ہوگی جس کو آسٹرچ ایٹیچیوڈ کہتے ہیں انگلش میں؟ کبوتر کو دیکھ کر بلی کو دیکھ کر کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے تو کیا وہ سیکیورڈ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کبوتر, کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ ناروے میں, ہوتا ہے پیجن, انگلش میں پیجن. آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت ڈرپوک ہے, اندر سے بہت ڈرتا ہے, اور جب بلی کو دیکھتا ہے نا
تو آنکھیں بند کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے بلی چلی گئی، بلی چلی گئی، بلی چلی گئی، لیکن بلی اس کی گردن بوچھ لے گی. مفر نہیں ہے. وی نیڈ ٹو فیس دا ریئلٹی. زندگی میں ہر امتحان سے آپ اور میں اسی ریئلٹی بیس پہ گزرے ہیں. اگر آپ نے ماسٹر کیا، اگر آپ میڈیکل پہ ہیں، اگر آپ لائر ہیں، آپ کسی فیلڈ پہ ہیں، ہر سال امتحان سے پہلے آپ نے خود کو یقین دلایا تھا کہ آئی ہیو ٹو، مجھے دینا امتحان، تو دین آئی نیڈ ٹو اسٹڈی. تو بس سیدھا سا اصول ہے، اسی اصول کو تھوڑا سا آگے لے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی چیز ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اور اس میں پھٹ جانے کے معنی انفطار فطروں سے، آپ لوگ اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں فطور، فاتر، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الفاتر. تو پھٹ جانے کا معنی ہے، یعنی وہ سورج جس میں آسمان کے پھٹ جانے کی بات ہوتی ہے. پچھلی صورت سے بہت ملتی ہوئی صورت ہے. آپ کو ایسی لگے گا کہ ہم بالکل انہی چیزوں کو پڑھیں، اور یہ سب صورتیں ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی تھیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا چاہے تو وہ صورت انفطار کو پڑھ لے. ہم بھی دیکھیں گے، اور ریئلی یہ وہ منظر ہے کہ دنیا میں ہم نے کئی بار پیار میں بھی کہہ دا اف قیامت آ گئی، اف قیامت کی گرمی ہے، اف قیامت کی خوبصورتی. اور ہم نے تو ہیروئن کو بھی قیامت کہہ دیا، ہم نے تو فلموں کے نام بھی قیامت رکھ دیے، اور حسین لگنے والے کو بھی کہہ دیا کیا قیامت لگ رہی ہو. لیکن ریئلی جس دن وہ قیامت آئے گی، ہر بندے کو اس کا کیا دھرا سامنے دکھے گا. انسان کو احساس دلایا جائے گا اس صورت میں کہ جس رب نے تمہیں اتنے پیار سے پیدا کیا، اتنے نقص سے پیدا کیا، جس نے تمہیں اتنی عزت دی، تیرے لیے سارا جہان سجا دیا، کیا تو اس سے بدگمان ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ صورت انسان کے اندر کو کھولتی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے شعور کو بیدار کرتی ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنے پیار سے پیدا کیا ہے، تم کیوں اس سے دور دور ہو. اور یاد رکھو وہ دن آئے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آئیے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ذرا سا وضاحت کے ساتھ پیش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. اور آپ یہاں ذرا سا ترجمے کو سنتے وقت اپنے امیجینیشن کو اسٹرانگ کریں اور سوچئے کہ یہ سب کچھ ریئل میں ہو رہا ہے. کیا؟ جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور جب قبریں کھول دی جائیں گی. 4 آیتیں ہیں، ذرا سا اس کو امیجینیشن میں لیں، صرف معاملے کی شدت کو محسوس کیجیے. میں تھوڑا سا آپ کو امیجینیشن میں کہیں لے کے جانا چاہتی ہوں. آپ کہیں بیٹھے ہیں اور ایک دم اوپر سے زور کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ نے اوپر دیکھا تو پتہ چلا کہ آسمان تو ہل رہا ہے، پھٹ رہا ہے. چلے اللہ نہ کرے یہ چھت تھی، اوپر سے ہلنے لگے. اور جب آسمان ذرا سا لوز ہوگا تو اس کے اوپر جو ستارے ایک خاص سیٹنگ کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے ہیں وہ بھی ڈیفارم ہو جائیں گے. امبریلا کا تصور لائیے. آپ کو پتہ ہے کہ امبریلا کے اندر اس طرح سٹکس ہوتی ہیں، سیدھی ہوں تو بالکل سیدھی اسٹریچ ہو کے کھلتی ہے، اس سے پورا سا ایک کیپ بن جاتا ہے. اگر اس کی سٹرنگز کو تھوڑا سا آپ مس پلیس کریں تو وہ کچر مچر جائے گا. آسمان اس وقت ایک گیس کی صورت میں ایسے پھیلا ہوا ہے اور ستارے اس میں ایسے ڈفرینٹ فورسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جب آسمان پیچھے سے ہلا تو امبریلا کا وہ کپڑا ہلا تو اندر کی جو سٹرنگز ہے وہ لوز ہوئیں، ستارے آپس میں ٹکرانے لگے. امیجن کیجئے آسمان پھٹا، اور جب آسمان ہلا تو اس کے اوپر سورج، چاند، ستارے وہ سب ختم ہو گئے، اور ستارے ایک دوسرے میں بج رہے ہیں. کواکب، کوکب کی جمع. اور انتصرت وہی جس کو اردو میں نثر کہتے ہیں، پروز، پوئٹری کا اپوزٹ، بکھرا ہوا کلام. یعنی ستارے بکھر رہے ہیں اور زناٹے دار آوازیں، اور اتنے میں آپ کو ایک دم فیلنگ آتی ہے ارے یہ کیا ہے. آپ نیچے دیکھتے ہیں تو دور سے چاروں طرف سے پانی، سمندر کا پانی آپ کی طرف آ رہا ہے. اوپر آوازیں ہیں، خاموشی، اور اندھیرا تو پہلے ہی ہو گیا، سورج اور چاند تو چلا گیا، اور نیچے سے پانی آ گیا. آپ کہتے ہیں او مر کے، او مائی گاڈ، پانی ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے. ابھی آپ اس منظر کو ایبزارب نہیں کر پائے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. سامنے زمین میں سے پھٹ پھٹ کے قبریں کھلنے لگی. سچ بتائیے کسی ہارر مووی کا تصور نہیں ہے؟ بھوت بنگلہ. آج صبح ہم نے سورۃ طٰہٰ شروع کی اپنے اسکول میں.
اور اس کی بھی شروع کی آیتوں میں یہی بات تھی، تذکرۃ لمن یخشی۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف اس کو فائدہ ہوگا جو اس کو خشیت کے ساتھ سنے گا۔ آج لوگوں کو ڈرنے کا بڑا شوق ہے، لوگ خود ہارر موویز دیکھتے ہیں، سسپینس موویز دیکھتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں، پھر ڈراتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب تم میرے ساتھ سونا، میرا بیڈ ہل رہا، اور وہ رات میں بھوت آ گیا تھا، اور وہ پردے کے پیچھے کیا، اور میں باتھ روم کے دروازے پہ تم کھڑی ہوگی پھر جاؤں گی۔ یہ شوق تو ہے لیکن اصل خوف نہیں ہے۔ قیامت کا یہ منظر ایک دن ریالٹی میں سامنے آئے گا، اور کچھ نہیں، کسی جگہ ٹی وی میں ویڈیوز میں زلزلے کی جھلکیاں یاد کر لیجیے۔ سونامی آئی تھی کچھ سال پہلے، کیٹرینا، ریٹا، ہر سال امریکہ میں کوئی نہ کوئی ہریکین آتا ہے۔ کوئی امیجن کرے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں۔ اتنی گھبراہٹ، پورا کائنات کا ڈسپلے چینج ہو گیا، اور قبروں سے لوگ اٹھ اٹھ کے نکل کے آ رہے ہیں۔ آپ سوچئے آسمان کتنی بڑی چیز، ستارے کتنی بڑی چیز، اور سمندر کتنی بڑی چیز، اور لاکھوں کروڑوں ملین اینڈ ملینز قبریں، یہ تو بڑی بڑی چیزیں تھیں۔ تو یہ 5 سے 6 فٹ کے بندے کے اوپر کیا ہو رہا ہوگا اس وقت؟ جیسے گاڑی چڑمڑ ہو گئی تو لوگ دیکھتے کیا پوچھیں گے، جو اندر تھے ان کا کیا بنا؟ آپ کہتے ایک بھی نہیں بچا، کسی کی ٹانگ گئی تو کسی کا سر گیا۔ یہ حقیقت ہے، علیمت نفس ما قدمت وخرت۔ آپ قرآن کا مزاج دیکھیے، قسمیں اور جواب قسم۔ یہ جو اذا السماء انفطرت و اذا، یہ جتنے واو ہیں نا، یہ قسم کے ہیں۔ آئی سویئر، انگلش میں آپ کہیں گے سویئر۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، ہم تو قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ کسی کو اپنی سچائی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ گواہ بنانے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ شک کرتے ہو، وہی یاد کر لیجیے، اما یتساءلون، شک کرتے تھے، اللہ کہتے یہ ہوگا، اٹ کین بی ہیپن اینی ٹائم۔ اور سب سے بڑی قیامت کی جو شدت ہے نا، اس کو نوٹ کیجئے، ٹائم نہیں پتا۔ یہ سب سے بڑی ریالٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے پوچھتے تھے، یسألونک، آ کے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، متا، کب آئے گی؟ کئی سوال ہیں قرآن میں، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے، آپ بتائیں، ڈے بتائیں، ڈیٹ بتائیں، ٹائم بتائیں۔ اور لوگوں نے تو 2012 کی ڈیٹ بھی دے دی تھی، آج اس کو گزرے بھی 6 سال گزر گئے، یاد ہوگا آپ کو۔ لوگوں نے یہ شوشہ دیا تھا 2012، آج سے 6 سال پہلے، 4 سال پہلے، کہتے تھے کیلنڈر ختم ہو گئے، اب اس کے بعد قیامت آ جائے گی، اور بہت زیادہ ریومر تھی امریکہ میں اس کی، یہاں بھی ہوگی، یقیناً تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، چلے گئے۔ کیوں نہیں بتایا ٹائم؟ اس لیے کہ ہر وقت تیار ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من ماتا فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت طاری ہو گئی۔ یہ کائنات کی ڈیتھ ہے، یہ ایک یونیورسل ڈیتھ ہوگی، یہ ایک پورا بگ ڈیزاسٹر ہوگا۔ لیکن جب ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، آپ نے تو کئی دفعہ مرتے ہوں کو دیکھا ہوگا، اس وقت بھی اس کا ایک پاؤں زمین پر ایک آسمان پہ ہوتا ہے، اس کو بھی سارا آسمان ہلتا ہوا ہی دکھتا ہے، اور اس کو بھی قبریں پھٹتی ہوئی دکھتی ہیں، اس کو بھی ستارے مدھم ہوتے دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت انسان کو ایک فکر لگے گی کہ میں نے کیا پیچھے چھوڑا اور کیا آگے کیا۔ پچھلی صورت میں بھی ایسے ہی تھا، یاد ہے آپ کو جملہ، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں کچھ آگے کے لیے بھیج دیتا، میں نے تو سارا کچھ ادھر ہی اسپیئر کر دیا۔ اور وہاں قیامت کے دن میدان حشر میں ایک بندہ کھڑا اپنا اگلا پچھلا دیکھ رہا ہوگا، ما قدمت کیا، جو یہاں رہتے ہوئے ہم آگے بھیج رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آپ صدقہ جاریہ کے بہت سے کام کرتے ہیں، آپ نماز دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، بی ریلیکسڈ کہ سب جمع ہو رہا ہے۔ آپ نے 1 کرون کسی کو دیا، 1 لاکھ دیا، آپ نے 2 نفل پڑھے، یا آپ نے رمضان میں خوب قیام اللیل کیے، ما قدمت، نیکیوں کی صورت میں آپ کے وہاں بڑے بڑے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ڈونٹ وری، ریلیکسڈ، خوش ہیں۔ اور جو جتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے نا، اس کا اتنا آگے جانے کو دل کرتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میرا یہ ڈر نکل جائے۔ کہنے لگے بہت آسان ہے، اپنی من پسند چیزیں، جو وٹ ایور یو لائک دا موسٹ، اس کو آگے بھیجنا شروع کر دو، یعنی صدقہ کر دو۔ کیوں کہ جہاں ایک انسان کا مال ہوتا ہے نا، چیزیں ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں، سٹف ہوتا ہے، وہاں دل لگتا ہے۔ از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ سارا دن آپ اور میں باہر پھریں، پکنک پہ جائیں، ہوٹلنگ کریں، مالز میں بھاگیں،
شام کو کہاں دل کرتا ہے جانے کو؟ گھر، بیڈ روم، اپنا وہ 6 سال پرانا جوڑا پہننا کہ جس کو بیچارے میاں کی نصیب ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو 6 سال سے سلیے میں، سب اچھے کپڑے باہر والوں کے لیے اور میاں کے لیے پرانے پرانے رنگ برنگے ٹوٹے پوٹے اور ماشاءاللہ کئی رنگ کے، ایسے ہی ہے نا. لیکن سکون گھر میں ملتا ہے نا. آپ یہ دیکھیے گھر میں میرا دل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میری چیزیں ہیں وہاں. کوئی مجھے کہتے چلیں آج یہاں سے آپ ہمارے ساتھ چلیے سلیپ اوور، آپ کیا کہتے ہیں؟ اوور نہتے، ٹھیک کہہ رہی ہیں. چلیے اب آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں نہیں نا میرے نائٹ سوٹ نہیں ہے، میں برش نہیں لے کر آئی. انسان کو ریلیکسیشن کہاں ہوتا ہے؟ جہاں چیزیں ہوتی ہیں. اور کبھی آپ نے گھر موو کیا ہو فلتے، آپ میرے پوائنٹس لیتی رہے، یہ مجھے نوٹ سکھا رہی ہیں نا، تو یہ میری ٹیچر ہیں اصل میں، تو میں ان کی رسپیکٹ میں یہ بولتی ہوں ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ موو ہونے کے ارادے میں اور کچھ چیزیں آپ کے اگلے گھر تو کچھ ادھر، مزہ آتا نہیں آتا؟ جب ساری ادھر ہوں اور آخری رات اس گھر میں ہے کہ چلا ذرا آخری صفائی کر جائیں، ذرا بھی دل نہیں لگتا. بڑا آسان ہے ما قدمت کو سمجھنا. ادھر رہتے ہوئے ادھر کو فرنشڈ کرو. کئی لوگ ہیں گھر بناتے ہیں الحمدللہ، ادھر سے ادھر پہلے سیٹنگ کرتے رہتے ہیں، جب وہ پورا نیا گھر سیٹ ہوتا ہے پھر چھوڑتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے. ایوری تھنگ نیو، ایوری تھنگ از دیئر. جس شخص نے اس دنیا میں رہ کر آخرت پہ نظریں لگائیں اس کے لیے وہاں جانے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بہت خوش ہوگا. آگے جائیں گے مزہ آئے گا، اپنی چیزیں لیں گے پکڑتے جائیں گے. مثلا آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں، پہلے سے سامان بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر جاتے ہوئے وہاں ایئرپورٹ پہ ان کو دے دیں. جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں سب سے بگ کنسرن کیا ہوتا ہے؟ لگیج آ گئے. وہ پیچھے والے بھی فون کر رہے ہوتے ہیں لگیج آ گئے، کیونکہ ہمارے تحفے آ گئے، ہمارے گاوے آ گئے، ہے نا. کہنے کا مطلب آپ سمجھ گئے الحمدللہ ما قدمت کیا ہے. جو بھی لیفٹ اوور ہے اور ایکسٹرا جو آپ کا نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے تھے میرا، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی آج تک، یا پھر کچھ پڑتی بھی ہے تو اللہ کے لیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو نیکیوں کی صورت میں ما قدمت کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. کیجئے. ابو ذر غفاری اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جن کے لیے تقوی کا لفظ چھوٹا تھا. ورا آخری درجہ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ ان کا فتوی ہے کہ جو دوپہر کے وقت میں رات کا کھانا گھر میں رکھ لے وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے بس وہی حدیث صحیح ہے کہ تیری زندگی میں صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کر، اور شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنا شمار مردوں میں کر. اتنا سخت فتویٰ تھا ان کا بزرگ کا. خیر بڑی پیاری شخصیت تھے، کبھی ان کے حالات پڑھیے گا. لیکن یہاں ان کا ایک واقعہ ہے. ان کے گھر کوئی گیا تو گھر میں بہت ہی معمولی سا سامان اور تھوڑا سا. کہا ابو ذر آپ کا گھر، آپ کا سامان کدھر ہے؟ کہا وہ دوسرے گھر بھیج دیا. وہ بھی سمجھے ہوں گے ہماری طرح ان کے بھی ایک سے زائد گھر ہیں. کہا اچھا وہ گھر کدھر ہے؟ کہا وہ تو آگے ہے. او اچھا آپ آخرت کے گھر بھیج رہے ہیں، اوکے تو بھائی کچھ ادھر بھی تو رکھ لیتے. اب ان کا جواب سنیے. کہتے ہیں اس گھر کا مالک مجھے ادھر رہنے نہیں دیتا، تو جب اس نے مجھے ادھر رہنے ہی نہیں دینا تو میں اپنا سامان ادھر کیوں دوں؟ میں عقل مند ہوں، میں پہلے سے ادھر موو کر رہا ہوں. لیکن ان ساری باتوں کا یہ نہیں مطلب کہ آپ اور میں اپنے گھر کا سارا سامان دے دیں، یہ نہیں مراد. اور لے گا بھی کون؟ ہماری یوز چیزیں کون لے گا؟ بچے بھی نہیں لیں گے اب تو. لیکن ما قدمت کی کوشش کیجئے. اس دنیا میں جتنے اکاؤنٹس ہیں نا اس میں ایک اکاؤنٹ کا اضافہ کر لیں آج سے. آخرہ اکاؤنٹ، الآخرہ بینک میں اپنے ہر کام میں سے کچھ حصہ اس میں ڈال دیں. اپنا وقت کچھ ادھر ڈالیں، کچھ منی بھی ڈالیں، سکلز ڈالیں. جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اور مجھے دی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے کریں. مثلا آپ ٹیچر ہیں، ہو سکتا ہے آپ پروفیشنل ٹیچر ہو، اسی اسکول میں کوئی آپ میں سے ٹیچ بھی کرتا ہو، آپ کو جاب مل گئی، کسی ایک کے بچے کو فری پڑھا دیں. آپ ڈاکٹر ہیں، 20 لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے پیشنٹس کی صورت میں، کسی ایک کو فری دیکھ لیں. آپ مکینک ہیں، 10 گاڑیاں دن میں پیسوں کی ٹھیک کریں، کسی ایک کی فری ٹھیک کر دیں. اور یہ واقعی کسی نے ایک اپنا آزمودہ نسخہ بتایا کہ جب سے میں نے اپنے کام میں اللہ کا حصہ ڈالا میرے کام سے برکت نہیں گئی. وقت 24 گھنٹے آپ کے ہیں، سارے رکھیے، اس میں کوئی 1 گھنٹہ اللہ کے رستوں میں لگائیں کسی بھی طرح. انشاءاللہ کل آپ کے لیے میرے لیے یہ ما قدمت کی صورت میں نظر آئے گا. اور قدمت کی ایک بڑی پیاری اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو اللہ نے کرنے کے لیے بھیجا تھا اس کو کر آئے.
اس پہ ایک لیکچر ہے ایصال ثواب، بہت لوگوں نے سنا تھا، ہو سکتا آپ تک CD پہنچی ہو۔ اصل میں سورہ یاسین کی آیت ہے، ما قدموا وآثارہم، آیت 12 ہے، تو اس کی تفسیر ہے، اس میں بہت خوبصورت ہے، اور اس کا ایک لیکچر ہے واٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں۔ کوئی ایسی چیز آپ ایکسٹرا سن سکتے ہیں جس سے آپ کو مزید باتیں ملیں، لیکن جو اگلی چیز ہے وہ ہے ما قدمت وما خرت، جو آگے بھیجا اور جو پیچھے ڈالا۔ ذرا سے ان دونوں لفظوں کو ایک ساتھ پڑھیے، اردو میں پڑھ لیں گے، اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ آگے بھیجتے رہے کیا؟ اچھائیوں کی صورت میں، یا پھر سب کچھ پیچھے ہی بھیج دیا۔ کوئی مرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا چھوڑ کے گیا؟ کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنے گھر تھے ماشاءاللہ، کتنی زمینیں تھیں۔ یہ آخرت ہے، اس دنیا کے لیے چھوڑ کے بندہ دنیا میں ساری زندگی محنت کرتا ہے اور ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ حدیث میں یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں صرف 3 ہے۔ آپ بھی دیکھیے گا، اس بات کی تصدیق کریں گے، کیوں نہ کریں، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو میری پرسنلی اپنے اوپر لگتی ہیں۔ نمبر 1 ما اکلا، جو میں نے کھا لیا، انجوائے کیا، ٹیسٹ تھا، اچھی چیز کھائی، صاف ستھری کھائی، پیسوں بھی کی کھائی، وہ میں نے کھائی، میں نے انجوائے کی، یہ میری ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ 7-8 گھنٹے کے بعد جسم سے فارغ، ختم۔ کچھ انرجی مل جاتی ہے، 2-4 دن تک جسم میں اس کا بلڈ رہتا ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن الحمدللہ میں نے اچھا کھانا کھایا، موسم کے مطابق کھایا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز پہن لیا، گرمی سردی موسم موقع محل دیکھ کر آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، آپ خوش ہوئے، اللہ کی نعمت ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کر لیا، آپ انجوائے کرتے رہے۔ تیسری چیز جو آپ کی میری اپنے ہاتھ سے جو آگے بھیج دیا، کل وہاں مل جائے گا۔ آپ نے یہاں 1 جوڑا کسی کو دیا، وہاں 700 جوڑے پڑے ہوئے۔ آپ نے 1 کلو گوشت کسی کو دیا، وہاں 700 کلو گوشت پڑا ہے۔ مثال دے رہی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا باقی سارا ورثہ کا ہے۔ از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ ساتھ جائے گا کچھ؟ کوئی ایک رات آپ کو مجھے میرے پیارے سے بیڈ روم میں سونے دے گا؟ اس گھر میں جس کے اوپر میں نے جان لگا دی، جو مجھے اتنا عزیز تھا، میں نے کتنی نمازیں قضا کی صرف اس گھر کو صاف رکھنے کے لیے، کیا مجھے اس گھر میں کوئی ایک رات، چلے اس کے بیک یارڈ میں میری قبر بنا دیں گے کہ میاں بھی وہاں سے دیکھ کے روتے رہیں کہ بیگم پاس ہی ہے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ سب سے پہلے لوگوں کو آپ سے خوف آئے گا، آپ کا نام جائے گا، میرا بھی جائے گا، ایک نام صرف، ڈیڈ باڈی۔ پرائم منسٹر بھی فوت ہو جائے نا تو یہ نہیں کہتے کہ پرائم منسٹر کو کب نہلانا ہے، پرائم منسٹر کدھر ہیں، کیا کہیں گے؟ باڈی باڈی۔ اور میں اپنی ایک پرسنل فیلنگ بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کاسمیٹکس میں بہت ساری چیزوں پہ لفظ باڈی لکھا ہوتا ہے، باڈی لوشن، اور باتھ روم میں بھی آپ دیکھیے باڈی واش، لفظ باڈی دیکھ کر مجھے ڈیڈ باڈی یاد آتی ہے۔ اور کبھی باتھ روم کے اندر 10-12 قسم کی کریمیں لوشنز دیکھیے، یہ سب اس باڈی کے لیے، لیکن آخر میں ہمیں نیم کے پتوں سے نہلایا جائے گا اگر ہمارے نصیب میں ہو گیا۔ تو یاد رکھیے ما قدمت اور اخرت کا ایک اور اینگل، کیا تمہاری پرائورٹیز تھی؟ یہ ہے ما قدمت، اور ما اخرت کیا لیسٹ پرائورٹی تھی؟ صبح ایک جملہ بولا ہے، آپ کے سامنے بھی بول دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں گوارا کہ آپ اس کو سب سے نیچے کر دیں، لیسٹ پرائورٹی مین کہ جب کوئی نہیں بتا چلو تم لے لو ہمارا یہ وقت، یعنی ایک ہے فرسٹ فلور اور ایک ہے 10th، آخری 10th ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے یا میرے دین یا میری کتاب کو تم 0 پہ لے آؤ 1 کی بجائے، اللہ کہتا ہے وہ 10 ہے نا، 9 پہ بھی نہیں لا سکتے، سیکنڈ لاسٹ پہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ اٹ شوڈ بی یور پرائورٹی۔ زندگی کا ایک اصول بنا لے، اللہ کا حکم آ گیا، اب اس کے بعد کسی کا نہیں چلے گا۔ اللہ کی کال آ گئی، اب کسی کی کال نہیں، سوری آئی ایم آن کال، یہاں بھی ہوتا ہوگا آن کال۔ 5 وقت میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار کے اللہ از کالنگ می، تو میں اس کو کہہ دوں اچھا آؤں گی بعد میں، رات کو آؤں گی اکٹھے 5 نمازیں لے کے آؤں گی، چلو صبح فجر تو پڑھی گئی تھی، ظہر عصر مغرب لے کر عشاء کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اللہ جی۔ صرف مثال کے لیے بات ہے، یہ قدمت اور اخرت کو نماز کے اینگل میں سمجھ رہے ہیں ہم اس وقت۔ ہماری نمازیں کیوں لیٹ ہوتی ہیں، قضا کیوں ہوتی ہیں؟
دو اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں، اور بالکل نہیں پڑھتے اس کی تو بات ہی نہیں کرنی، وہ ہم میں سے ایک بھی نہیں ہوگا جو پڑھتا ہی نہیں ہے، آئی ایم شیور، ورنہ قرآن سننے کو دل نہیں کرتا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا قرآن میں دل نہیں لگے گا. یہ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے. 5 نمازیں آپ کو مجھے یہ سکھاتی ہیں کہ تمہاری پرائرٹیز کیا ہیں. مثلاً فجر، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پرائرٹی سلیپ ہے یا پریئر. نیند سے اٹھایا جاتا اٹھو نماز پڑھو. ظہر کھانا کھا رہے نماز کا وقت آ گیا. عصر میں پھر ریلیکسڈ ہے، نیپ لے رہے تھے، چائے پی رہے تھے شام کی، نماز پڑھو. اور مغرب سارے دن کے جانے کا خوف، ہائے کام نہیں پورے ہوئے، دن چلا گیا، اللہ کہتا ہے دیکھتا ہوں ما قدمت وخرت. اور عشاء او ہو تھکی بہت گئی، آنکھ لگتی ذرا سے لیٹ جاؤں پھر بڑی اچھی پڑھوں گی، اور جب اٹھے تو پتہ چلا کہ فجر کا وقت ہو گیا. 5 نمازیں ما قدمت وخرت کا ایک عملی نمونہ بنتی ہیں میرے آپ کے لیے. اگر آپ فوراً چولہا بند، ہنڈیا بند، گاڑی سٹاپ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اوکے اللہ جی میں ایم کمنگ، کوئی ایک پکار لگائیں آپ اپنے بچے کو، کوئی بھی نام رکھ لیجیے، عائشہ، جی ماما امی، فوراً آ جائے گی. اور آپ اس کو آواز دیتے ہیں. مثال ہے آپ گھر میں ایک بزرگ ہیں، آواز دیتی ہیں آپ کو، نہیں وہ آتی ہوں، پھر کھڑا ختم، پھر دوبارہ دی، اب وہ چپ ہو جائیں گی. اماں جی دن میں 4-5 دفعہ بلائیں، بیٹا پانی دینا، اچھا، پھر بھول گئے، پھر کام میں لگ گئے، اب بچے کو لے آؤں یہ کروں. شام کو آپ کو یاد آتا ہے کہ اماں نے تو پانی مانگا تھا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی کچن میں سے سب سے خوبصورت ٹرے نکالتے ہیں اور 5 سیٹوں میں سے 5 خوبصورت گلاس، بڑے پیارے پیارے، ایک میں ڈالیں پانی، دوسرے میں ڈالیں دودھ، تیسرے میں ڈالیں اورنج جوس، یعنی جو بیسٹ تھنگس یو ہیو. اور جا کے اماں جی کو کہتے ہیں اماں جی یہ لیں جی، یہ جو آپ نے وہ صبح آواز دی تھی نا پانی دے دو، اور اماں جی یہ دوسرا گلاس، وہ جو آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر بھی آواز دی تھی نا، تو وہ 5 اور 4 گلاس اماں جی کے ہاتھ میں رکھیں پئیں گی. بس یہ ہے نماز. ما قدمت وخرت. اپنی نماز کو پرائرٹی لسٹ پہ کر لیں. میں آپ نہیں جانتے یہ شاید میری آخری نماز ہو. ایک واقعہ سچا پڑا تھا، ایک عرب ملک کی کہانی ہے. مغرب کے وقت کے قریب دلہن تیار ہے، اور جب اس کو ہال میں لے جانے کے لیے پکارتے ہیں تو کہتی کہ میں نے تو نماز پڑھنی ہے. تو جو ماں تھی یا جو تھی ان کو بڑا غصہ آیا، ابھی کو نماز پڑھنی ہے، جلدی کرو یہ وہ. اس نے کہا نہیں، میں اللہ کو جواب دینا ہے، پہلے میں نے اللہ سے بات کرنی ہے. کہا کہ چلو جاؤ جلدی سے پڑھو، جلدی پڑھنا کل والا والی نماز. خیر اس نے کہا میرا تو وضو ہی نہیں ہے. اب تو ماں نے تو چیخ ماری ہوگی، جس نے 25-30 ہزار روپے خرچ کیے ہوں گے میک اپ پہ. اس نے کہا کیا مطلب ہے، وضو کرو گی تو منہ کس کو دکھاؤ گی بعد میں؟ تو کہنے لگی میں اللہ کو کیا دکھاؤں گی. قصہ مختصر، کہانی لمبی ہے، جو بھی تھا اس نے کہا ہی ہے مجھے کرنا ہے. اس نے وضو کیا، نماز پڑھی. اب جلدی اٹھو، ابھی اٹھو، ابھی اٹھو. اور کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی ہے اور شادی ہال میں نہیں پہنچی، ایک دم چکر آیا، گری اور وہیں گر کے مر گئی. جنہوں نے یہ کہانی شیئر کی تھی انہوں نے اس پہ یہ لکھا تھا کہ اگر وہ بھی یہی سوچتی جو ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں، چلو نا بعد میں پڑھ لوں گی، آرام سے پڑھوں گی نا، سکون سے پڑھوں گی نا، گھر جا کے پڑھوں گی نا، کپڑے ٹھیک کر لوں، پھر یہ کر لوں، وہ کر، اچھا بچوں کو کھانا کھلا لوں، اچھا میاں بھی سو جائیں، اچھا کچن صاف کر دوں، اور پھر جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کیسی پڑھتے ہیں، سر کے اوپر سے ایک بوجھ اتارتے ہیں، آدھی نیند آدھی کچھ. یہ نماز نہیں ہے. تو ما قدمت وخرت کو سوچئے گا. میں نے گناہ کو نہیں چھیڑا، آج صرف نیکیوں کو چھیڑا ہے. اپنی نیکیوں کو مضبوط کر لیں. جب نیکی کا موقع آئے پینڈنگ میں نہ ڈالیں. ڈونٹ ڈیلے. نو ون نوز کل کیا ہوگا، کس وقت کیا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں قیامت کے میدان میں جب سورج چاند ستارے پھٹ پھٹا رہے، علمت نفس ما قدمت وخرت، پھر ساری دوڑ دھوپ سمجھ آئے گی. صبح 7 بجے اٹھ کے گھر سے جانے کی کیا کیفیت تھی، اور 6 بجے فجر کے لیے سب سوئے ہوئے تھے. اس کو بھی یاد رکھیے گا. کتنا معروف ہے ٹریفک ٹائم، رش آورز کون سے ہوتے ہیں؟ جب سب جابس کے لیے یا اسکولوں کے لیے نکلتے ہیں. وہ دن کب آئے گا جب رش آورز فجر کی نماز اور ظہر کی نماز اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ہوں گے. کہہ دیں گے بیچ پیچھے ہو جائے، مسلمانوں کی نماز کا وقت ہے، یہ سارے بھاگ رہے ہیں مسجدوں کی طرف، پیچھے ہو جاؤ. پھر دیکھنا، پھر پتہ چلے گا کہ زندگی کا خوبصورت پہلو کیا ہے.
دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ڈیلے کرنے کی عادت کو کم کر دے اور پھر ختم بھی کر دے۔ لیکن بہرحال سب کچھ ہو گیا ختم۔ ایک سوال نہیں آپ نے کیا مجھ سے، سوچ لیں خود ہی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر فجرہ کہتے پھٹنے کو، پھاڑ دیے جائیں گے۔ اس میں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے، اور جن کو سائنس آتی ہے ان کے لیے بہت امیزنگ نقطہ ہے۔ پانی کس سے مل کے بنتا ہے؟ بول دیں سب جو بھی آتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ کتنی ہائیڈروجن اور کتنی آکسیجن؟ H2O، ایسے ہی ہے نا۔ جب دونوں ملے تو پانی، اور الگ کیا تو کیا ہوا؟ دونوں آگ لگانے والی چیزیں۔ ہائیڈروجن جلانے میں مددگار اور آکسیجن جلتی ہے۔ علماء سائنس پہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پانی کے مالیکیولز ٹوٹیں گے۔ پہلے تو پانی تھے، اور میں اس پہ اکثر شوہر بیوی کی مثال دیتی ہوں کہ دونوں آگ بگولے بھی ہیں نا، دونوں کو مل کے پانی ہو جانا چاہیے ٹھنڈے مزاج سے، لیکن قیامت کے دن کی بونڈنگ ٹوٹ جائے گی تو ہائیڈروجن بھی جلے گی اور پھر سمندروں میں آگ لگے گی۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے سجیرت، آگ لگے گی پانی میں۔ ہم کہتے ہیں پانی میں آگ کیسے لگے گی؟ مالک کو لگانی آتی ہے۔ خیر، اب اس کے بعد چند پیار بھرے جملے ہیں۔ یہ جو اگلی آیت ہے نا، میں نے جب اس کو بہت پہلے سمجھا تھا نا، تو میں نے کیا سوچا تھا، ایک دوست اپنے دوست سے یا ایک سہیلی اپنی اس سہیلی سے جس سے پہلے بڑا پیارا تعلق تھا، بچپن کی دوست یا بہت پرانی دوست، لیکن وہ فیل کرتی ہے کہ آج کل وہ محبت نہیں ہے۔ سوچے کسی کا بھی اپنے ذہن میں تصور لائیں، جیسے آپ کی فرینڈشپ ہے لیکن آپ اپنی دوست کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل تھوڑی تھوڑی اکھڑی اکھڑی ہیں، آپ سے وہ محبت نہیں کر رہی یا آپ سے وہ لاڈ نہیں آپ کے دیکھ رہی یا دکھا رہی، تو ایک دم آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ شاید اس کو بدگمانی ہو گئی ہے، میں بھی سم مس انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید اس کو میرے خلاف کسی نے کہہ دیا کچھ، ہے نا؟ اب اس جملے کو سنیے، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ دیکھیے انسان کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں کس نے ڈال دیا، یعنی تجھے کس نے میرے خلاف پٹی پڑھائی، بدگمان کر دیا۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ جملہ ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ بہت سخت ہے، اللہ آگ میں ڈالے گا اور اللہ بہت عذاب دے گا اور اللہ مارے گا۔ اللہ کہتے میں ایسا ہوں؟ ما غرکا، غرہ وہی لفظ ہے جس سے غرور، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کریم کی طرف سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، تجھے آگ میں ڈالے گا؟ کیوں؟ وہ تو تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، نک سک سے درست کیا اور تجھے متناسب بنایا۔ تین چیزیں ابھی اس کو ایکسپلین کروں گی۔ خلق کا تخلیق، فسوا کا اسموتھ جیسے اسکن کو ٹچ کرے سافٹ، فعدلہ کا برابر، ایک آنکھ دوسری کے بالکل برابر، ٹانگ دوسری ٹانگ کے برابر، تین چیز سمیٹریکل کہہ لیجئے، اور چوتھی چیز فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اس صورت میں تجھے بنایا جو اس نے خود چاہا۔ رکبک، رکبک بڑا پیارا لفظ ہے۔ جس طرح دانے پہ دانہ چڑھا ہوتا ہے نا، اس طرح تیری شکل صورت میں نے بنا دی۔ تو یہ بتا کہ جس رب نے تجھے اتنے پیار سے بنایا، کیا وہ تجھے آگ میں ڈالے گا یا اس نے تجھ پہ ظلم کرنا تھا؟ یہاں دیکھیے تخلیق کے تین مراحل ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اینڈ پہ آپ کو کچھ دکھاتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ابھی ذرا سا آپ امیجن کریں اپنے اوپر، جس طرح کے آج میں اور آپ ہیں، کیا اس سے خوبصورت کوئی ترکیب تھی ممکن؟ ایک ناک، دو آنکھیں، ہونٹ اوپر نیچے لگے ہوئے، کان سائڈوں پہ۔ اگر تھوڑی سی بھی ماں کے پیٹ میں چینجز ہو جائے نا، آپ سائنس کی زبان میں آپ تو بہت ہی اچھا سمجھیں گے جن کو اس سے ہاؤ ٹو نو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، اتنی ہلکی سی غلطی لگ جائے نا، اگر ایک سے ایک ڈی این اے میں 19-20 کا چینج آ جائے تو یہ جو ناک ہے نا یہ پیٹ پہ لگ جائے گا۔ اور میں غلط کہوں تو آپ میری تصدیق کر سکتے ہیں کہ بچے کی ماں کے پیٹ میں کچھ منتھ میں کچھ ٹیل بھی ہوتی ہے جو بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ دنیا میں آئے، بندروں جیسے بال اور لمبے لمبے دانت 20،
اور ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی، ہم کیسے لگتے ہیں؟ اللہ نے انسان سے خلافت کا کام لینا تھا، لیڈرشپ تھی، اس کے لیے پرسنالٹی بہت اہم ہوتی ہے۔ انسان کو دنیا کی ہر مخلوق سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ، ہاتھ پھیرتے تو مچھلی کی طرح کے کانٹے ہوتے، چانے، یا پھر کھال ہوتی، کھردرا پن، سانپ کی کھال یاد کریں، کیسے لگتے ہم؟ کبھی اپنی سکن کو دیکھیں اور کہیں سبحان اللہ میرے مالک، میں تیرے سے بدگمان نہیں ہوں، تو مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اور فی ای صورت، کس صورت میں؟ آج کے بعد آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر کیا یاد کیجیے گا کہ میرے مالک میری شکل و صورت تیرا فیصلہ ہے۔ کبھی اپنی شکل کو برا نہ کہیں، کبھی گھنٹوں دے کے ہائے آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، پلکیں لمبی کیوں نہیں، ناک بڑی موٹی ہے، اور یہ میں ایسی کیوں؟ میں نے ایک جگہ ینگسٹر سے پوچھا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی شکل اچھی نہیں لگتی؟ یقین کرے 1 سے 2 کے علاوہ سب نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، اور اس میں وہ بھی تھیں کہ پڑھانے کے دوران جب میری نظر ان پہ جانتی تھی تو میں کہتی تھی سبحان اللہ کتنا پیارا چہرہ۔ وہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہی تھی، میں کہ اس کا کیا مسئلہ؟ آج ہم صورت کانشیس ہو گئے۔ بچہ پیدا ہو، کیسا ہے؟ گورا۔ اچھا، دوسرا اہم موقع آتا ہے شادی، دلہن کیسی لگ رہی تھی؟ اور آج تو ایک تیسرے اہم موقع پہ بھی صورت کانشیس ہو گئے، اور وہ ہے میت۔ نور تھا، رنگ چمک رہا تھا، اور میں بڑی بات نہ کہہ دوں، آپ کا دل نہ توڑ دوں کہ جب سے اب ڈیڈ باڈیز کو بھی اسکائپ اور نیٹ کے تھرو اور فیس بک سے دکھایا جانے لگا، مجھے خوف آتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں امریکہ میں، ہم جہاں رہتے تھے وہاں سے مسجد جاتے تھے تو راستے میں ایک فیونرل ہوم تھا بہت بڑا، تو خیر قصہ مختصر اسی کے ناطے سے مجھے بتایا گیا کہ جب ان کا کوئی فوت ہوتا ہے نا تو پھر اس کو اس میں داخل کراتے ہیں، پھر کئی ہفتے وہ وہاں رہتا ہے، پھر اس کا فل میک اپ کرتے ہیں، باڈی سے پانی نکلتا ہے سارا وائٹ کر دیتے ہیں اس کو بالکل وائٹ، پھر اس کے اندر کچھ بھرتے ہیں، سکن کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا فل میک اپ کرتے ہیں۔ جب وہ دلہن کی طرح تیار ہوتی ہے ڈیڈ باڈی، پھر ریلیٹیوز کو اور دوستوں کو بلاتے، پھر 8-10 دن تک اس فیونرل ہوم میں لوگ آتے جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، اس کے بعد پھر جب ان کی وہ ساری چیز پوری ہوتی تھی تو اس کو دفن کرتے تھے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جس تیزی سے ہم شکلوں کو دیکھنے لگ گئے، ایسا نہ ہو کہ غیروں کو دکھانے کے شوق میں اب میت کا میک اپ بھی کرنے لگ جائیں کہ تصویر تو اچھی ہے نا۔ فی ای صورت ما شاء رکب، کبھی اپنی یا کسی کی صورت کو ڈسکس نہ کریں، زندگی کا اصول بنا لیں، ہے کیا مٹی میں جانی ہے، پچھلی آیت تو پچھلی صورت میں پڑھا تھا، یہ سب کاسٹیوم پارٹی، یہ دنیا کاسٹیوم پارٹی ہے، آپ نے میں نے کاسٹیوم پہنا ہوا ہے، موت کی صورت میں اترے گا، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اللہ ہماری روح کو لے جائے گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ساری زندگی اس جسم کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں اور روح اندر روتی سسکتی رہتی ہے جس نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب آگے آخری جملے، کلا، ہرگز نہیں، نیور، بل تکذبون بالدین، تم تو یوم جزا کو جھٹلاتے ہو، ڈینائی کرتے ہو۔ مکہ والے زبان سے جھٹلاتے تھے، ہم نہیں مانتے قیامت آئے گی، ہم نہیں مانتے جزا سزا۔ آج کا مسلمان عمل سے جھٹلاتا ہے۔ آپ پڑھ ہی نہیں رہے تو آپ کو کیسے یقین ہے کہ کل آپ کا امتحان ہے؟ آپ بچ ہی نہیں رہے میٹھے سے، آپ کو کیسے یقین ہے کہ شوگر ہے آپ کو؟ عمل بتاتا ہے کہ آپ کس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں اور کس کو نہیں۔ اللہ کہتا ہے کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہے، حافظین، ٹیک کیئرر، سیکیورٹی گارڈز۔ کون ہے وہ؟ کرامن کاتبین، ایسے معزز لکھنے والے۔ کون ہے یہ؟ جو آپ کے میرے اچھے اور برے عمل لکھ رہے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پہ رائٹ سائڈ پہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ گناہ لکھنے والا۔ نیکی کرتے یہ فوراً لکھ لیتا، اور جب گناہ کرتے ہیں نا تو یہ فوراً نہیں لکھتا، یہ ویٹ کرتا ہے 3 ساتھ، توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دیں، جب کافی دیر کے بعد آپ نہیں کرتے، ہم چھوڑتے توبہ، پھر وہ لکھتا ہے۔ اور یہ ہمارے ایک عمل کو، ایک نیکی کو 10 لکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو 10 کا پہاڑا پڑھایا ہوا ہے، لیسٹ۔
آپ 1 کرون تحفے کسی کو صدقے میں دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس نے 10 دیے ہیں. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ 10 دفعہ لکھتا ہے، اور اس سے اوپر بھی ہے. یہ وہی باتیں ما قدمت وخرت. لیکن یہ بیچارہ مسکین ہے، یہ ایک کی لکھتا ہے. اب جو جملہ بولوں گی اس کو غور سے سنیے گا. یہ 1 کے 10 لکھتا ہے، یہ ایک ہی لکھتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ زیادہ بزی رہتا ہے. یہ ایک کر کے 10 لکھ لیتا ہے، وہ بیچارہ ابھی ایک پہ ہی رکا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ پوائنٹ دیا حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی اکائی کیا ہے؟ گناہ. اکائی مین 1 by 1. جس کی اکائیاں اس کی دھائی کیا 10 ملٹیپل 10. جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں وہ تباہ ہو گیا. رائٹ؟ یعنی بندہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا سے زیادہ کر چکا ہوتا ہے. فرمایا اتنی رحمت اللہ کی کہ ایک گناہ 1 اور نیکیاں 10، اس کے باوجود اب وہی تباہ ہوگا جس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے تباہ ہونا ہے. ادروائز اتنے پیارے رب اور اتنی لینیٹ مارکنگ کرنے والے ایگزامینر کے ہاتھوں کوئی فیل ہو جائے، یہ اس کی بدبختی ہے. اور یہ سارا ریکٹ کیسے کر رہے ہیں کیپ؟ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 منٹ دیجیے بھی. ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نعمتوں میں ہوں گے. ابرار بر سے نیک، اور خاص طور پہ ماں باپ سے نیکی کرنے والا، حقوق العباد پورے کرنے والا. اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فاجر، فجار، گناہگار، سنرز یہ جہنم میں ہوں گے داخل. یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں داخل ہوں گے بدلے کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے. یعنی جس کو جدھر ڈالا جائے گا وہ وہاں موجود ہوگا. اور پھر انداز ہے وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کون بتلائے کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے. ذرا سا آخری آیت پہ نظریں گاڑیں، اس میں آپ کو اپنی اور میری حقیقت سمجھ آئے گی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور فیصلے کا سارا اختیار اللہ کا ہوگا. قیامت کے دن انسان بے بس ہوگا. آج ہم بس میں ہیں، نیکی کر لیں، برائی سے رک جائیں، الحمدللہ. نیکی کریں گے اللہ نیکی آسان کر دے گا. گناہ سے رکیں گے اللہ گناہ سے رکنا آسان کر دے گا، الحمدللہ. اس دن نہیں کر سکیں گے. یہ ایسی جیسے دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ کے لیے فری چوائس ہے، فلموں کی سٹوریاں لکھا ہے، گانے لکھا ہے، یا اپنا سبق لکھے. لیکن جس دن گریجویشن پارٹی ہو اس دن کو ریزلٹس کو نہیں چینج کر سکتا. تو قیامت کا دن کیا ہے پھر؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ ایک گریجویشن سیریمنی ہے، ریزلٹ اناؤنس ہوں گے، اگلے پچھلے آئے ہوں گے، اور لوگوں کو بلا کے ان کے نام اناؤنس کر کے ان کے ریزلٹ کارڈز دیے جائیں گے. جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کو خوشی ہوگی، اور جس نے زندگی ضائع کری وہ ایک خواہش ضرور کرے گا، وَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ایک بار مجھے واپس جانے دیا جائے. I want to give retest، میک اپ کرنا چاہتا ہوں. کرے گا نہیں، آج جو کرنا ہے وہ کر لو، کل کوئی نہیں پوچھے گا. آپ دیکھیے کہ میرے آپ کے کندھوں کے پاس ہیں بالکل ہمارے نیک اور بد عمل. اللہ نہ کرے بیٹھے بیٹھے لیفٹ سائڈ میں درد ہو، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ہارٹ پین، دل کا دورہ، اٹیک. کبھی ہم نے سوچا لیفٹ سائڈ کے پین کے ساتھ کہ یہ کہ گناہ تو نہیں زیادہ پڑ گئے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. تلاوت سنتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے سن لیں یا کھول کے، لیکن شعور کے ساتھ سنتے ہیں، اور اپنے لیے دعا کریں گے کہ اللہ قیامت کا دن ہمارے لیے بڑا خوبصورت دن ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اس دنیا کے دھوکے میں آ کر اتنی بڑی حقیقت پیچھے ڈال دینا یہ سمجھداری تو نہیں ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو 4 دن پڑھ لیتا ہے پھر ساری عمر کھاتا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن اگر اس 4 دن کی زندگی میں ہم مزے موج مستی کی صورت میں رہیں
اور اس کا نتیجہ عبدالآباد تک کی. شکریہ. کوئی بات شیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو. ریڈی ہے کوئی؟ دیکھیے آج ہم نے پڑھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتے ہیں. خلقک فسواک فعدلک. ایک تھوڑی سی پریزنٹیشن کی روشنی میں اس کو دیکھیں اور فیل کریں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کرتا تو کون کرتا اور کیسے ہوتا. اس میں وائس ہے پیچھے کوئی؟ چلیے ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ سفر ہے. کتنا امپاسبل ہے. پہلے ایک اور اب دو، اور یہ زائگوٹ ہے. کس طریقے سے ملینز اینڈ ملین سپرمز میں سے ایک سپرم اووم سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی کی بنیاد ڈال دیتے ہیں. پھر ایک سے دو، یہ سب کلسٹر بن رہا ہے سیلز کا، اور آہستہ آہستہ یہ دیکھیے ہارٹ بیٹ. اس کو ریئل میں دیکھیں کہ آپ نے کبھی نہ دیکھا اور آپ اس کو مانیں یہ پاسبل ہے. ماں کو خود نہیں پتا ہوتا، ایک ننھی سی جان اس کے وجود کا حصہ بن چکی ہے. یہ دیکھیے بچے کی بلڈ وینز. اور قرآن میں آتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بچے کو اللہ بناتا ہے. ہم اندھیرے میں میک اپ کر لیں باہر نکلے سارے ڈر جائیں. کوئی اگر آپ دیکھیے کہ جو ہے کوئی اللہ نہ کرے مصور ہے تو کتنی لائٹ کا اہتمام کرتے ہیں. یہ اندھیروں میں شکلیں بن رہی ہیں. یہ دیکھیے یہ بیبی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا گھوما ہوا چہرہ، کتنی بندگی ہے. بچہ کیسے سمٹا ہوتا ہے اور ماں کو کچھ نہیں پتا. یہ کون کر رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ دیکھیے پیارا سا ہاتھ. اس کو سوچ کے تو کیا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی اے اللہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی تیرا محتاج تھا، دنیا میں بھی ہوں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. اور بھی بہت کچھ ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی بات شیئر کیجیے آج کے سبق میں سے. کوئی بھی بات، آپ کے 8 منٹ ہیں ابھی. ماشاء اللہ، ویلکم.